ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر کے اہم نکات کے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، آج اس میں جو ہمارا سبق ہے اس میں حتیٰ قرآن پاک کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حروف عطف ہم کہہ سکتے ہیں یا حروف جر ہے۔ فرمایا کہ اس کے جو استعمال ہے یہ دو معنی میں قرآن پاک کے اندر حتیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ ایک یہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے حتیٰ کا استعمال، اور دوسرا غایت کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ قرآن فہمی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے، ہم سیکھیں کہ کہاں پہ حتیٰ تعلیل کے طور پر آ رہا ہے اور کہاں پر حتیٰ کا استعمال غایت کے طور پر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ ہے اور پارہ نمبر 10 ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ کہ اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ حاصل کرے تو اس کو پناہ دی جائے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ اب یہ نہیں کہا گیا یہاں پہ یہ غایت کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر ان کو اس لیے پناہ دی جائے تاکہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کی کلام کو سن لیں۔ تو یہاں پر جو حتیٰ کا استعمال ہے یہ تاکہ کے لیے یعنی تعلیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ ہم پوائنٹ نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ قرآن سن لیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے تو پھر ان کی گردن کاٹ دی جائے، تو اس سے یہ مراد لیا جائے گا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کو اس لیے پناہ دی جائے کہ وہ قرآن کو سن لیں، تاکہ وہ قرآن کو سن لیں۔ تو یہ بڑا اہم سبق ہے جی کہ قرآن پاک کے اندر حتیٰ کا جو استعمال ہے وہ دو طرح سے یا دو لحاظ سے ہوا ہے۔ ایک تعلیل کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک غایت کے لیے۔ اب مزید ہمیں قرآن فہمی انشاءاللہ ہماری جب کلاسز ہوں گی کہ کہاں پہ حتیٰ کا استعمال تعلیل کے لیے، یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں پر غایت کے لیے نہیں، اینڈ کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ تاکہ کے لیے استعمال۔ امید ہے کہ یہ چھوٹا سا سبق بھی ہماری دین فہمی اور قرآن فہمی میں اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔